السلام علیکم. اردو نیوز نیٹ ورک پر خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کریم اور میں ہوں علی سر پر. آج بہت ہی اہم اس لیے بھی ہے کہ آج ہمیں گفتگو کرنی ہے شب قدر کے حوالے سے، اور جو تیسرا عشرہ اس وقت جاری ہے جہنم سے نجات کا، اس پر بھی خصوصی بات چیت ہوگی اور رمضان مبارک کے فضائل بھی بیان ہوں گے. آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو معزز مہمان یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کا میں تعارف سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں کرا دوں. ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد اسامہ قادری، بہت شکریہ اسامہ قادری آپ تشریف لائے ہیں. مفتی محمود الحسن صاحب بھی تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی. ان کے ساتھ محمد اویس عباسی صاحب. ثنا خان ہیں آپ بھی، بہت شکریہ آپ کا بھی. اور پروگرام کا آغاز جس طرح ناظرین آپ کو معلوم ہے ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کریم کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا کرتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ہم ملتمس ہیں محمد اسامہ قادری سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. جی اسامہ قادری. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میں چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں چشم عالم سے چھپ جانے والے. پرستہ نہیں دیکھ کر ابر رحمت، پرستہ نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، اے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، اے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے. تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے من کے عجب کھانے قرآنے والے، ہے من کے عجب کھانے قرآنے والے. کہیں گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. قضا نفس دوش من ہے دم میں نانا، قضا نفس دوش من ہے دم میں نانا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چند آنے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں
چاند آنے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ اور اب ہم گفتگو کریں گے مفتی محمود حسن صاحب سے، خاص طور پر رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو مقدمے سے آپ کے کہ آپ رمضان مبارک کے اب تو تقریباً اختتام کی جانب گامزن ہے، تیسرے عشرے کے حوالے سے میں چاہوں گا کچھ فضائل بیان کیجیے اس کے تیسرے عشرے کے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی، تیسرا عشرہ اختتام پذیر بھی ہونے والا ہے، تقریباً آج 25واں روزہ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کو 3 عشروں میں ڈیوائیڈ کیا، کہ پہلا عشرہ اس کا رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ اس کا مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ فرمایا عتقم من النیران، کہ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی اور نجات کا ہے۔ یعنی جس طرح پہلے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں، وہ رحمت اللہ کی رمضان سے پہلے بھی ہوتی ہے، ہم چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، صحت بھی ہے، ہم ہیلدی بھی ہوتے ہیں، ہم کاروبار بھی کر رہے ہیں، سال کے 12 مہینے ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے، یہ محض اللہ کا رحم ہے۔ لیکن اس رحم میں اضافہ ہو گیا، اس رحم میں یہ رحم انکریز ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس رمضان کے مہینے میں۔ پھر جب یہ ایک عشرہ گزرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ رحمت میں نے تم پر تام کر دی، اب دوسرے عشرے میں آؤ، رمضان کے روزے کی حفاظت کرو، تراویح پڑھو، میں اس عشرے میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، جب تیسرا عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ سے نجات اور خلاصی کا عشرہ ہے، کہ اے مسلمان، آپ نے 20 دن تکلیف کی، روزے رکھے، بھوک پیاس برداشت کیا، اور اپنے جو سیکشول ڈیزائرز تھے حلال طریقے سے اس سے بھی آپ رکے رہیں، اور آپ نے پھر تراویح پڑھی، صبر کیا، ہمدردی کی، مواخات، مواسات، اور یہ جذبہ آپ کے اندر تھا۔ 20 دن یہ تکلیف گزاری، اب کچھ دن اور ہیں، اگر آپ ان دنوں کی حفاظت کریں گے اور آخری عشرے میں راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں گے، امید واسق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے نجات اور خلاصی دے دیں گے۔ یہ عشرہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے۔ بالکل یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اور لیلۃ القدر کی تلاش ڈزنٹ مین کہ کہیں پہ بیٹھنا ہے اور کوئی چیز ڈھونڈنی ہے اور کوئی باریک سی چیز ہے وہ ملے گی یا نہیں ملے گی، نو، بلکہ آپ نے تراویح پڑھی جماعت کے ساتھ، عشاء پڑھی، اس کے بعد طاقت ہے، لیٹس سپوز 25 یا 27، تو جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے حسب توفیق آپ تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، نوافل ادا کریں، اور اللہ سے مناجات، عبادت اور ریاضت کریں۔ نیند آ جائے تو سو جائیں، سختی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے کہ سحری تک جاگنا بھی پڑے گا، سو جائیں، سونے کے بعد سحری کے لیے اٹھے، سحری کیجئے، فجر کی نماز با جماعت پڑھیے، رات میں جس نے یہ عمل کر لیا گویا اس کو شب قدر مل گئی۔ اچھا، اس میں مفتی صاحب، اس میں کوئی خاص اس کا ہے کوئی اس طرح کی نشانی جسے کہا جاتا ہے جی اس سے تو حاصل ہو گئی ہے شب قدر؟ اچھا جی، ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی شب قدر کی نشانیوں کے حوالے سے، تو اس میں دیکھیں جو نشانیاں ہیں کہ وہ رات ہلکی ٹھنڈی ہوگی اور دھندلی ہوگی، لیکن یہ جو نشانیاں ہیں ہمیں بطور مسلمان، بینگ اے مسلم، ہمیں نشانیوں سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نشانیاں دیکھیں ہم سب خطا کار گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک اولیاء کو نصیب فرماتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں واقعتاً یہ شب قدر ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان راتوں کو عبادت میں شمار کر لیں، ان راتوں کو سڑکوں پہ نہ گزاریں، ان راتوں کو ویسٹ کرنے سے بچائیں، ان راتوں کو یوزفل بنائیں۔ تو جس طرح اللہ نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر یعنی یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اس کے لیے کوئی خاص نشانیاں ڈھونڈنا اور پھر صبح تذکرے اور تبصرے کرنا کہ مجھے ملا یا مجھے نہیں ملا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہمیں احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام سے چیزیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا، اس کی عبادت کرنا، اس میں آپ کو شب قدر مل جائے گا انشاءاللہ۔ شب قدر مل جائے گا، نہیں چونکہ
ایک کانسیپٹ تو ہے نا کہ جی تاک راتوں میں تلاش کیجئے، جی جی اور عبادت تو ظاہر ہے آپ کو ملے یا نہیں ملے، مل بھی گئی، بہت سارے لوگوں کو ظاہر ہے علم نہیں ہوگا اس بات کا کہ ان کو حاصل ہو چکی ہے، جی تو بہت سارے لوگ اس لیے پوچھتے بھی ہیں کہ جی ہم تو ہر رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، رمضان بھی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ زندگی میں اگلا رمضان ہم دیکھ سکیں نہ دیکھ سکیں، تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم عبادت کرتے ہیں اور ظاہر بڑی خش و خضوع کے ساتھ عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں بتا دیجئے تاکہ ہمیں تھوڑا سا احساس ہونا شروع ہو جائے کہ ہاں جی ہم بالکل صحیح تھے، اور اس لیے آج ہمیں یہ شب قدر جو ہے نا حاصل ہوئی ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جس رات عبادت کرنے کا ارادہ ہے تو سب سے پہلے میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، جو بھی مسلمان ذکر اذکار میں مشغول ہے، صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھ لے۔ صلاۃ تسبیح تھوڑی سی لمبی نماز ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے اس کا، اور میں مختصر سا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ جب آپ 4 رکعت کی نیت کریں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پڑھیں گے، قرات کریں گے فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر یہ کلمہ تیسرا پڑھیں گے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ ہے، قومہ میں 10 مرتبہ ہے، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کر جو 2 سجدوں کے درمیان جلسہ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں اس میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں جا کر 10 مرتبہ، یہ ایک رکعت میں 75 ٹائمز ہو جائے گا۔ تو صلاۃ تسبیح پڑھ لیں، صلاۃ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دیکھیں کہیں پر بھی اس طرح واضح نشانات نہیں ہیں کہ واقعتاً ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ نشانی اگر ہو گئی تو آپ کو شب قدر مل گیا، اگر یہ نشانی نہ ملی تو آپ کو شب قدر نہیں ملا۔ اسی لیے میں نے شروع میں یہ عرض کیا کہ تلاش کرنے کا جو مطلب اور مقصد احادیث کی تفاسیر اور تشریح میں لکھا ہے، اس کا مطلب بالکل یہی ہے کہ آپ اس رات عبادت میں مشغول کریں، خود کو اس رات عبادت میں مشغول کریں اور اللہ سے ہوپ باندھ دیجئے کہ انشاءاللہ مجھے یہ رات ملے گی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ بھئی یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں آپ کو بتانے والا تھا لیکن باہر 2 صحاب کے جھگڑے کی وجہ سے اس کی تعین ہٹا دی گئی، لہٰذا اب آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تو کوئی خاص نشانیاں وہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، البتہ بس مسلمان اس میں عبادت کرے، ہر رات کو قیمتی بنائے تو انشاءاللہ اس کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ اچھا اس کا ثواب مل جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل بھی کہا گیا۔ اچھا نزول قرآن بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے کہا جاتا ہے، تو کیا نزول قرآن سے ہم یہ سمجھیں کہ ماہ رمضان میں ہی پورا قرآن نازل ہو گیا، یا کیونکہ ہم پڑھا کرتے ہیں کہ جی تقریباً کوئی کم و بیش 23 برس کا عرصہ لگا ہے، تو پھر اس سے کیا مراد ہے نزول قرآن رمضان المبارک؟ جی بہترین سوال کیا آپ نے۔ یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا بھی ہے کہ یہ تو مشہور ہے کہ قرآن کریم ٹائم ٹو ٹائم اترا ہے، قرآن کی جو ریویلیشن آئی ہے وہ یکمشت نہیں آئی ہے، جس طرح تورات، زبور اور انجیل وہ یکمشت آئی تھی، اور قرآن کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی جو نازل ہوئی ہے اس سوسائٹی کے لوگوں کے حالات اور کنڈیشنز کے مطابق، یا کوئی صحابی سوال کرتا تھا اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل کر دیتے، اس پر ٹوٹل لگے ہیں 23+ ایئرس۔ ایک ہم یہاں دیکھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن اتارا لیلۃ القدر میں، تو قرآن کا جو نزول ہے یہ 2 بار ہوا ہے۔ ایک قرآن کا نزول وہ ہے کہ جو لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان پر بھیجا کہ یہ کلام ہے، یہ میں لوگوں کو دوں گا، آخری امت کو دوں گا، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کروں گا۔ تو وہ جو یک بارگی نزول ہے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک، وہ رمضان ایک بار ہوا ہے، وہ لیلۃ القدر۔ اس کے بعد پھر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی لاتے تھے، جس طرح سورہ اقرا کی 5 آیات پہلے آئی، پھر گیپ آیا، پھر سورہ مدثر، پھر گیپ، اس طرح چلتے چلتے تو یہ 2 بار یعنی کہ قرآن کا نزول ہوا۔ اچھا وہ بھی پھر چونکہ جو آیت مبارکہ ظاہر آپ نے کہا 23 کم و بیش عرصے میں نازل ہوئی 23 سال کے، اچھا وہ ترتیب الگ ہے جی۔ قرآن جب کمپائل کیا گیا حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ الگ ہے۔ دیکھیں قرآن کمپائلیشن کی بات ہم کریں تو ہمیں 3 اسٹیجز ملتے ہیں۔ کمپائلیشن ڈیورنگ ہولی پروفٹ لائف، وہاں سے تو پہلی جو وہی ہے اقرا ہے، اقرا، اور یہاں ہم پڑھ رہے ہیں جی قرآن مجید الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب کلام پاک نازل فرماتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے کہ یہ سورت فلاں سورت کے بعد، یہ آیت فلاں آیت کے بعد، اب یہاں پہ قرآن کی 2 ترتیبیں بنتی ہیں۔ ایک ہے ترتیب نزولی،
सीक्वेंस ऑफ रिविलेशन, और एक है तरतीब मुसहफ़ी, सीक्वेंस ऑफ द बुक। तो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वही लेकर आते थे, ज़ाहिर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ सबसे पहली वही आई है, और इसका नंबर कुरान करीम में आई गेस 96 थे। अब वही जैसे जैसे उतरती थी उसके साथ गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस ये आती थी कि ये सूरत फ़लाँ सूरत के बाद आएगी, ये आयत फ़लाँ आयत के बाद आएगी। तो उस तरतीब से कुरान करीम जमा होता रहा। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को मशवरा दिया, जंग यमामा हुई। जंग यमामा मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ लड़ी गई, जिसने झूठे नबी होने का दावा किया था। उसमें सैकड़ों हुफ़्फ़ाज़ सहाबा शहीद हो गए। अब जब सैकड़ों हुफ़्फ़ाज़ सहाबा शहीद हो गए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़िरासत पर क़ुरबान जाइए, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस कलाम पाक की अहमियत को जानते हुए सैयदना अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आए और अर्ज़ किया कि खलीफतुल मुस्लिमीन, देखिए अब जिहाद हुआ है और कई हुफ़्फ़ाज़ सहाबा शहीद हो चुके हैं, और आइंदा भी हम या तो अपने नेचुरल मौत मरेंगे और या जिहाद करके शहीद होते जाएंगे। तो क्यों ना आने वाली नस्लों के लिए कुरान करीम को लिख लिया जाए। अभी तो है, लेकिन अभी टैबलेट पे लिखा हुआ है, वुडन टैबलेट्स हैं, शाख है, और जी कोई पत्थरों पे है, चमड़े पर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले थोड़े से रिलेक्टेंट रहे कि मैं किस तरह वो काम करूं जो मेरे नबी ने नहीं किया, लेकिन आखिरकार फिर कन्विंस कर दिए गए। फिर उन्होंने जाकर हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको लीडर बनाया, और उनके साथ जो पूरी टीम थी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की, जो किताबतें वही करते थे, जो स्क्राइब्स थे डिवाइन रेवलेशंस के, जिसमें अब्दुल्ला इब्न मसऊद, अमीर मुआविया, खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, दीगर कई सहाबा हैं, उन्होंने कुरान करीम को लिखा। अब उनका जो लिखना था वो ऐसे था कि एक तो ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एज ए टीम लीडर ख़ुद हाफिज़ थे, दूसरा उनके पास लिखा हुआ मौजूद था, तीसरा कोई सहाबी आया, उन्होंने आयत पेश की, वो अपने लिखे हुए के साथ और मेमोरी के साथ टैली करते थे। उसके बाद सहाबी को कहते थे कि आप 2 गवाह लेकर आएँ कि आपने ये आयत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनी है। वो सहाबी गवाह लेकर आते थे, और फिर जाके इस ज़माने में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक कुरान करीम का नुस्खा कंपाइल हो चुका था। एक कंपाइल हो चुका था जी। इस पर मज़ीद में बात करेंगे। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बढ़ना है हमें एक ब्रेक की जानिब, और हम उसामा क़ादरी आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ दूसरे नाख़्वाह मौजूद होंगे और मुफ्ती साहब मौजूद होंगे, हमारे साथ असफ़ अब्बासी साहब मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। अस्सलामु अलैकुम।